علیکم۔ 7th کلاس میں آنرس کنڈر گارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول کی اسلامیات کی ٹیچر ویڈیو لیکچر نمبر 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو لیکچر نمبر 2 میں ہم ان ابواب کو پڑھیں گے جن کے عنوانات یہ ہیں: باب نمبر 5 فتح مکہ، باب نمبر 6 غزوہ حنین، باب نمبر 7 غزوہ تبوک، باب نمبر 8 خطبہ حجۃ الوداع۔ اب ان کو ہم باری باری پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بچوں ہم باب نمبر 5 جس کا عنوان ہے فتح مکہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب صفحہ نمبر 28 سے صفحہ نمبر 32 تک دیا گیا ہے۔ اب اس باب کے تدریسی مقاصد ہیں۔ اس لیکچر میں آپ جانیں گے فتح مکہ کا پس منظر، اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف پیش قدمی، اور تیسرا اس میں پوائنٹ ہے مسجد حرام میں داخلہ۔ اب ان ٹاپکس کی وضاحت کے لیے اور ان کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے اس باب کا خلاصہ بیان کرتی ہوں۔ تو 7th کلاس اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ قریش نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور صلح کی کوشش کی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے اور جنگ کی تیاری شروع کی، اور آپ کے ہمراہ 10,000 صحابہ اکرام بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے تمام بت اسی کمان سے گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے۔ اس خلاصے کو سننے کے بعد اب ہم اس کی مشق کریں گے، اور اس کے جو مشق میں سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے اس کے تفصیلی جوابات۔ تفصیلی جوابات میں آپ نے اس باب کو اچھی طرح اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس میں سے جوابات تلاش کر کے ان کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے مختصر جواب دیں۔ اس میں پہلا سوال ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو کون سی 3 شرائط پیش کی؟ اس کا جواب ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو 3 شرطیں پیش کی۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دے۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے: لشکر اسلام نے مرو زہران پہنچ کر کیا کام کیا؟ اس کا جواب یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اس کا تیسرا سوال ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت افزائی کس طرح فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے حفظ و امان ملے گا۔ اس کے بعد سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اگلا سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا: قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے: اچھا۔ آپ نے فرمایا: جاؤ
تم سب آزاد ہو۔ ان سوالات کے جوابات کے بعد ہم نے اب معروضی کام کریں گے، جس کا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ اس میں آپ اپنی بک کھولیں گے اور اپنی بک پر ہی اس کو پر کریں گے، اپنی فلنگ کریں گے اس کی۔ پہلا جو فقرہ ہے اس میں آپ نے خالی جگہ پر بنو بکر، دوسرے میں 10، تیسرے میں ابو سفیان، چوتھے میں اونٹنی اور پانچویں میں بھائیوں لکھنا ہے۔ اپنی بک پہ یہ نوٹ کر لیں۔ دوسرا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس میں آپ کے ہر سوال کے 3 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے جو صحیح ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ پہلے کا ہے 360، اپنی بک پہ آپ اس کو ٹک کر لیں۔ دوسرا حضرت عثمان بن طلحہ، نمبر 3 کمان سے، نمبر 4 قریباً 13، نمبر 5 ابو سفیان۔ اس ایکسرسائز کو پورا کرنے کے بعد آپ اس کو پوری ایکسرسائز کو ریوائز کریں گے تاکہ آپ ذہن نشین ہو جائے۔ باب نمبر 6 ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین یہ بھی جنگ ہے، لیکن غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا ہو۔ اب اس باب کے بھی ہم مشقی سوالات کے جوابات بھی کریں گے اور اس کا معروضی کام بھی کریں گے۔ یہ آپ کے اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 سے 36 تک دیا گیا ہے۔ اب بچوں کچھ تدریسی مقاصد ہیں اس لیکچر میں آپ جانیں گے غزوہ حنین کا پس منظر، اسلامی لشکر کی غزوہ حنین کی طرف پیش قدمی۔ اگلا ٹاپک ہے دشمن کی واضح شخصیت، اور اگلا پوائنٹ ہے غزوہ حنین کے اثرات۔ اب ان تمام پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے اور ان کی وضاحت کے لیے 7 کلاس میں آپ کے سامنے اس باب کا خلاصہ بیان کرتی ہوں۔ خلاصہ اس طرح ہے، حنین مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں آباد 2 قبیلے حوازن اور ثقیف خود کو بہادر سمجھتے اور اسلام مخالف تھے۔ یہ قبائل وادی میں خیمہ زن ہوئے۔ قبائل کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے بہت زیادہ تھی۔ اسلامی لشکر رات کو وادی حنین میں پہنچا۔ حوازن کا سردار مالک بن عوف پہلے ہی اپنے لشکر کو پھیلا چکا تھا۔ حوازن کے اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے سب کو بلانے کو کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ صحابہ اکرام واپس مڑے اور مٹھی بھر کر مٹی دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی پھیل کر دشمن کی آنکھوں میں پڑی تو ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ اس دوران بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی تھی اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، جس سے ان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے بعد غزوہ حنین میں ان کا کافی نقصان ہوا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری مال و اسباب پر فخر کرنے کی بجائے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اسی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو بچوں اس خلاصے کے بعد اب ہم اگلا کام مشقی سوالات کریں گے اور اس کی پوری مشق کریں گے۔ پہلا سوال آپ کا ہوتا ہے تفصیلی جوابات کا۔ وہ آپ نے اپنی بک کی ریڈنگ کرنی ہے، آپ کو صفحہ نمبر بتا دیا گیا ہے۔ اس کے مکمل ریڈنگ کے بعد آپ نے اس کے جوابات تلاش کر کے یاد کرنے ہیں۔ آپ سمر پیک میں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے وادی حنین مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے؟ اس کا جواب ہے وادی حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دوسرا سوال ہے وادی اوتاس کہاں ہے؟ اوتاس کی وادی بھی وادی حنین کے قریب ہی واقع ہے۔ تیسرا سوال ہے غزوہ حنین کس سن ہجری میں لڑی گئی؟ غزوہ حنین 6 شوال 8 ہجری کو پیش آیا۔ آپ کے ساتھ 12,000 افراد کا لشکر تھا۔ اگلا سوال ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو کن الفاظ سے پکارا؟
حضرت عباس نے صحابہ اکرام کو آواز دی، اے بیت رضوان والو کہاں ہو؟ غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے کتنے آدمی مارے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے، غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے، ان کے ہتھیار اور مال بطور غنیمت ہاتھ آئے۔ اس کے بعد اب آپ اس مشق کا معروضی کام کریں گے۔ اس میں سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ اب اپنی بکس کھول لیں اور بکس کے اوپر ہی ان کو فل کر لیں۔ پہلا جو فقرہ ہے اس میں آپ کا آئے گا خالی جگہ کی جگہ پہ آئے گا 12، اس کے بعد آئے گا مٹی، آواز، نمبر 4 پہ رات اور نمبر 5 پہ مدد۔ آپ نے بک کے اوپر ہی اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں، یہ آپ کا اگلا سوال ہے۔ اس میں آپ کے ہر سوال کے 3 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صحیح پر آپ نے ٹک کرنا ہے، یہ بھی آپ نے بک پر ہی نشان لگانا ہے، ٹک کرنا ہے۔ پہلے جو آپ کے ہیں صحیح جواب وہ ہے 70، دوسرے میں مالک بن عوف، تیسرے میں 2000، چوتھے میں 10 اور 5ویں میں 8 ہجری۔ اب اس تمام مشقی سوالات کو کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کریں گے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد 7th کلاس ہم آ جاتے ہیں باب نمبر 7 پہ، غزوہ تبوک۔ یہ بھی غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ یہ آپ کی کتاب اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 سے 41 پر دیا گیا ہے۔ تدریسی مقاصد، اس لیکچر میں آپ جانیں گے غزوہ تبوک کا پس منظر، جہاد کی تیاریاں اور روانگی، رومیوں کی شکست، غزوہ تبوک کے نتائج۔ ان تمام پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے اس باب کا خلاصہ بیان کرتی ہوں۔ خلاصہ بچوں کچھ یوں ہے، فتح مکہ کے بعد لوگوں گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کی ریاستوں کے فرما رواؤں کو بھی خط لکھے کہ اب وہ بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں۔ روم کے حکمران ہرقل نے 40,000 کی فوج تیار کر لی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو اس نے جنگ کرنے کی تیاری کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جہاد کی تیاری کا بھی حکم دے دیا۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ہرقل نے بھی فوج تیار کر لیا تو انہوں نے صحابہ اکرام کو بھی جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کئی مثالیں قائم ہیں، یعنی اس جنگ کے لیے جب حضور نے ان کو تیاری کے لیے کہا تو بہت سے لوگوں نے اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کیا۔ خلوص جذبات اور جہاد پر نہ جا سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں لوگوں کی صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس جہاد کرنے کے خواہش مند تھے۔ فتح سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 لوگوں کا لشکر لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی جرأت مندی کی وجہ سے رومیوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جب ان رومیوں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کے فتح کی وجہ سے حوصلے بلند ہو گئے، عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب بڑھ گیا، اسلامی سلطنت کی سرحدیں پھیل گئیں۔ غزوہ تبوک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ انسان کے تقوی اور نیتوں کو دیکھتا ہے، یعنی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ تو بچوں اس میں آپ نے اس کو اچھی طرح اس خلاصے کو پڑھنا ہے اور جو اس کے جو پوائنٹس کی وضاحت ہے وہ آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ اس کے بعد آپ کا مشقی کام شروع ہوتا ہے۔ اس میں پہلا سوال حسب معمول جیسے آپ کا تھا تفصیلی جوابات، تو اس میں آپ نے اس کی باب کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس میں سے جوابات تلاش کر کے ان کو یاد کرنا ہے۔ آپ سمر پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا ہوتا ہے مختصر جواب دیں۔ اس میں پہلا سوال ہے رومی فوجیں کس ملک کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں؟ اس کا جواب ہے رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں۔ دوسرا سوال ہے ہرقل نے کتنے افراد کا لشکر تیار کیا؟ اس کا جواب ہے ہرقل نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ تیسرا
سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے کیا پیش کیا؟ آپ نے اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر دے دیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا سامان ان کی خدمت میں پیش کر دیا. تو اگلا سوال ہے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل آئے؟ اس کا جواب ہے خلوص جذبات اور جہاد پر نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ وہ جہاد پر جانا چاہتے تھے. جیش اسرا کی کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے خالی جگہ. خالی جگہ پر کریں. اس میں آپ نے اپنی بک کھول کر جو آپ کے جملے دیے ہوئے ہیں ان میں آپ نے ان کو فل کرنا ہے. پہلا ہے جملے میں آپ کا آئے گا آدھا، دوسرے میں آئے گا پیدل ہی، تیسرے میں آئے گا جزیہ، اور چوتھے میں آپ نے لکھنا ہے 10,000، اور پانچویں جملے میں آپ نے لکھنا ہے 805. اگلا سوال ہے آپ کا جس جواب کا انتخاب کریں. اس میں 3 جواب دیے گئے ہوں گے، آپ نے اس میں سے صحیح والے کو ٹک کرنا ہے. اس میں پہلے جو صحیح جواب ہے وہ ہے 20 دن، دوسرے میں سارا سامان، تیسرے میں حسرت میں، اور چوتھا جو آپ کے صحیح جواب ہے وہ ہے 40,000، اور پانچواں صحیح جواب ہے جگہ کا. اس میں یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی اس کو ٹک کر لینا ہے، اور آپ نے یہ ساری ایکسرسائز اور سوالات کو دہرانا ہے. اس کو آپ نے ریپیٹ بھی کرنا ہے. 7 کلاس. اب اگلا اور ہمارا چیپٹر ہے باب نمبر 8 خطبہ حجۃ الوداع. یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب میں صفحہ نمبر 42 سے 47 تک دیا گیا ہے. اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی معلومات حاصل کریں گے. تدریسی مقاصد. اس لیکچر میں آپ جانیں گے خطبہ حجۃ الوداع کا پس منظر کیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت و فضیلت کیا تھی، خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات، اور چوتھا ہے خطبہ میں دین کی تکمیل. تو بچوں ان نکات کو اور ان پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے اور ان کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے اس باب کا خلاصہ بیان کرتی ہوں. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں داخل ہوئے، جب آپ کو فتح ہوئی تو آپ نے وہ تمام بت توڑ ڈالے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حج نہیں کیا تھا. چنانچہ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا اہتمام کیا. مقام ذوالحلیفہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج ادا کیا. اس کے بعد آخری حج ادا کرنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الوداعی خطبے میں ارشاد فرمایا، یہ آپ کا آخری حج تھا اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کا خطبہ بھی آخری ہی تھا اس لیے اسے الوداعی خطبہ بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا مال، جانیں اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے بھلائی کرو. میں تمہارے درمیان قرآن و سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد اونٹنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا. خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا جس کی اہمیت آخر قیامت تک تسلیم کی جائے گی. اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کی شقوں میں اس خطبے کی کئی شقیں شامل کی ہیں.
یعنی یہ غیر مسلم لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے اپنی سکھوں میں اس کو شامل کر کے قانون کا نام دے دیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس تمام خلاصے کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تمام نکات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ بچوں، ہم اس کی جو مشق ہے وہ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے مشق کا پہلا سوال آپ کا ہے تفصیلی جوابات۔ تو آپ نے اپنی بک کی اس باب کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس میں سے جوابات تلاش کر کے یاد کرنے ہیں۔ آپ کا اس کی مشق کا دوسرا سوال آپ کا ہے مختصر جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے؟ یہ پہلا سوال ہے آپ کا۔ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ دوسرا سوال ہے ذوالحجہ کی کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر اور عزت بخش۔ اگلا سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے آپ نے فرمایا خبردار جس کے پاس کسی کی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے۔ اگلا سوال ہے اطاعت امیر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی کوئی بھی امیر جو ایک امیر مقرر ہو گیا ہے آپ نے اس کا حکم ماننا ہے۔ اگلا سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کس بات کی گواہی لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہاں جی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا آپ کا معروضی شروع ہو جاتا ہے سوال، خالی جگہ پر کریں۔ آپ اپنی بکس کھول کر اس کو بکس کے اوپر ہی نوٹ کریں گے۔ آپ کو پیج نمبر بتا دیا گیا ہے۔ پہلا جو آپ کا جملہ ہے اس میں آپ نے خانہ کعبہ لکھنا ہے خالی جگہ پہ، دوسرے میں وبال، تیسرے میں قصوہ اور چوتھے میں عاشقی اور 5ویں میں حق۔ یہ آپ کی فل ان دا بلینکس ہیں، یعنی خالی جگہ پر کریں۔ اور اگلا سوال آتا ہے آپ کا درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس میں 3 جواب دیے گئے ہوں گے، ہر سوال کے آپ نے صحیح والے کو ٹک کرنا ہے۔ پہلے میں آپ نے ٹک کرنا ہے 1,24,000 کو، دوسرے میں 10 ہجری کو اور تیسرے میں عرفات اور چوتھا صحیح جواب ہے 1 حج اور 5واں ہے تقوی۔ اب آپ نے ان تمام جو آپ نے باب پڑھے ہیں ان کو آپ نے ریوائز بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو سارا ذہن نشین ہو جائے اور آپ جو آپ کو کام دیا جائے گا وہ آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کام کچھ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے دیا جائے گا ان تمام جو ابواب ہیں ان کے بارے میں۔ تو باب نمبر 5 جو ہے اس کا آپ جو سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4 یاد کریں گے۔ اس میں معروضی تو آپ نے بک پہ آلریڈی کر لی ہے اور سوال نمبر 1 آپ کے تفصیلی جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ باب نمبر 6 کا بھی اسی طرح ہی ہے، سوال نمبر 1 کے تفصیلی جوابات یاد کرنے ہیں، 2، 3 اور 4 وہ آپ کو دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر آپ کا آ جاتا ہے، باب نمبر ہے 7، سوال نمبر 1 وہی تفصیلی جوابات آپ بک پر نشان لگا کے اس کو یاد کریں گے، 2، 3، 4 بھی آپ نے یاد کرنا ہے جو کہ آپ نے بک پر ہی سولو کر لیے ہیں۔ باب نمبر 8، سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4 یہ سب آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو بڑے دھیان سے اور بڑے غور سے سنا بھی ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔